الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے جناتی نشانیاں گھر کے اندر کیا کیا ہیں، جنات کی کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں، اگر وہ کسی گھر میں موجود ہے تو کیا نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکے یا پتہ چل سکے کہ گھر کے اندر جنات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ بات واضح کر دوں کہ جنات جو ہیں نیک بھی ہیں اور خبیث بھی ہیں۔ جنات کی کئی اقسام ہیں۔ جنات مذاہب کے اعتبار سے بھی رہتے ہیں، عیسائی جنات بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ جنات ہر جگہ موجود ہیں، جس طرح انسان موجود ہیں، جیسے کہ فرمایا گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ جنات پر بھی شریعت لاگو ہے اور انسان پر بھی، مسلمان جنات پر بھی اور مسلمان انسانوں پر بھی شریعت کے قوانین لاگو ہیں اور یہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بنو آدم کے ساتھ شیطان کی جو ہے وہ ازلی دشمنی ہے، بہت قدیم عداوت ہے، اور روز ازل سے جو ہے اس کی عداوت جو ہے، دشمنی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ عداوت اور یہ دشمنی اس وقت سے قائم ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اور اس کے بعد فرشتوں سے حکم فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ غرور میں اور تکبر میں اس طرح چور چور تھا، اس طرح غرور و تکبر میں گھرا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ رب العزت کو کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں جو ہوں وہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اسے جنت سے باہر نکال دیا، پھر اس نے یہ عہد کر لیا کہ بنو آدم کو گمراہ کرنے کا کبھی کوئی بھی موقع، کوئی بھی ذریعہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جیسے کہ آیات مبارکہ ہیں قال فبما اغویتنی، آگے اس طرح پڑھتے جائیں تو اس آیت مبارکہ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ جال بچھاؤں گا، ان پہ حملہ کروں گا اور انہیں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی جو ہے ان پر حملے کروں گا۔
یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا کہ شیاطین جو ہیں وہ دائیں جانب بھی ہیں، بائیں جانب بھی ہیں، اور جناب سامنے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، ہر طرف موجود ہے، اور بندہ مومن کو یہ پریشان کریں گے جیسے کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے عہد کیا تھا، اور اپنے آپ سے اس نے عہد کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا، اور آگے سے اس نے اس طرح کے الفاظ بولے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنات ہر جگہ موجود ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی نشانیاں مختلف ہو سکتی ہیں، نیک جنات کی نشانیاں اور ہوتی ہیں، اور خبیث اور شریر جنات کی نشانیاں اور ہوتی ہیں۔ مشدی صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات نے مجھے خود کیا بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر یہ جناتی نشانیاں ہیں جو مجھے جنات نے خود بتایا، مشدی صاحب 30,000 جنات میرے سامنے موجود تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے، اور میں نے وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں اور آج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جنات نے کہا کہ ہم مار بھی دیتے ہیں انسان کو، جنات سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جنات خون بھی پیتے ہیں، اور کئی نشانیاں بتائیں وہ آج آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، تاکہ جو ہے آپ کے لیے یہ جاننا اور یہ پہچاننا مشکل نہ ہو، آسان ہو جائے کہ جنات کی نشانیاں کیا ہیں، اور اگر جنات کی یہ نشانیاں پائی جائیں جو آج کے اس بیان میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ عمل ضرور کر لیں، یہ عمل ضرور کر لیں، خدا را یہ اعمال ضرور کر لیں، تاکہ جنات سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہ سکیں اور جنات سے جو ہے وہ آپ نجات پا سکیں۔ خبیث جنات جن کے بارے میں سرکار پیر و مرشد نے بھی بتایا، فرمایا جنات کے اثرات یا تو کسی فرد پر ہوتے ہیں یا کسی گھر پر ہوتے ہیں، یعنی گھر کے اندر کسی حصے پر ہوتے ہیں۔ تو پہلی نشانی جو ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یا تو جنات خود بخود اپنی مرضی سے بسیرا کرتے ہیں یا کسی عامل کے بھیجنے سے آتے ہیں، کسی کے بجوانے سے آتے ہیں، کسی کے تعویذات کروانے سے آتے ہیں، کسی کے الٹے سیدھے کالے علم کے وار کروانے سے آتے ہیں، یا جنات خود بخود آتے ہیں۔ تو گھر کے اندر جنات ہوں اور شریر ہوں اور خبیث ہوں تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کپڑوں کو کٹ لگ جاتے، کپڑے پھٹ جاتے، سنبھالے ہوئے کپڑے ہیں گھر کے اندر موجود، الماری کے اندر تہ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کٹ لگ گیا۔ بعض اوقات اس طرح سے پھٹے ہوتے ہیں جیسے اس طرح سے سوراخ ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی جانور نے سوراخ کیے ہیں، جیسے دیمک نے جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے، یا کسی چوہے نے اس کو کپڑے کو کھایا ہے، تو اس طرح سے کٹ لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے کٹ لگتے ہیں جیسے کینچی کے ذریعے سے کاٹا گیا ہے، سنبھالے ہوئے کپڑوں کو اس طرح سے کٹ لگ جاتے ہیں، ایسے بالکل برابر سے اس طرح سے کٹ لگتے ہیں، اس طرح کاٹے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اتنا شدید ترین سخت ترین اثرات ہوتے ہیں جنات کے کہ انسان نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کو کٹ لگ گیا، اور بڑی سلیقے سے جناب وہ کٹ لگ جاتا ہے۔ تو کپڑوں کا پھٹ جانا، کپڑوں کا کٹ لگ جانا، یہ جنات کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، شریر اور خبیث ترین جنات جو ہیں یہ گھر سے پیسوں کا اور چیزوں کا جو ہے وہ چوری کرتے ہیں اور ان کو آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں۔ گھر سے پیسوں کا گم ہو جانا، پیسوں کا چوری ہو جانا، چیزوں کا گم ہو جانا، چیزوں کا چوری ہو جانا، یہ جنات کی نشانی میں سے ہے۔ ہمارے بہت ہی قریب ایک ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے اکثر چوری ہو جاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں پیر صاحب کہ غلے کے اندر جو ہے وہ ہم نے 30,000 رکھا تھا تو 500 روپے اس میں سے نکل گیا، ہم نے اتنے پیسے رکھے تھے تو 1,000 روپے نکل گیا، 1,500 روپے نکل گیا۔ اب اگر کسی چور نے چوری کیے ہیں، حضرت مبارک صاحب، حضرت احسان اللہ مبارک صاحب،
اگر کسی چور نے چوری کیے ہیں تو اس کو موت پڑتی ہے وہ سارے پیسے نہ اٹھائے، وہ تو سارے پیسے اٹھائیں گے نا، چور کا کام کیا ہے؟ چوری کرنا، تو وہ سارے پیسے اٹھائے۔ تو اس کے جنات کے اس طرح کی شرارت کرنے سے، کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس طرح کی شرارت کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے جو ہمسائے تھے، جو دوست تھے بہت قریبی، وہ بتانے لگے، شیخ صاحب کی بات کر رہا ہوں، حضرت صلی اللہ صاحب آپ سمجھ گئے ہیں، تو وہ بتانے لگے کہ پیر صاحب ایک چابی میرے پاس ہے اور ایک چابی ہمارے گھر کے اس فرد کے پاس تھی۔ تو ہاں وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انہوں نے پیسے نکالنے ہیں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے پیسے نکالنے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے خلاف وسوسہ پیدا ہو گیا نا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ لڑائی کروانا، جھگڑے کروانا۔ تو یہ اس کا پہلا حربہ ہے کہ وہ جگہ جہاں کا کسی کو معلوم نہیں ہے، جو خاص جگہ ہے، اور جہاں ایک سے یا دو افراد کے گھر کے جن کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم پیسے رکھتے ہیں، تو وہاں سے پیسوں کا نکل جانا اور پھر سارے نہ نکلنا، تھوڑے نکلنا، یہ چوری ہو جانا، یہ جنات کی نشانی ہے۔ اور چیزوں کا گم ہو جانا، یہ بھی جنات کی نشانی ہے کہ چیزیں سنبھال کے رکھی، ایسی جگہ پہ رکھی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، سیف جگہ ہے، لیکن وہاں سے بھی چیزوں کا گم ہو جانا، یہ جنات کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ تیسری نشانی جو بہت خطرناک نشانی ہے، بہت خطرناک علامت ہے، جو شریر اور خبیث ترین جنات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور عاملین کے ذریعے سے بھی اس طرح کروایا جاتا ہے کہ عاملین جنات کو بھیج کر اس طرح کرواتے ہیں۔ جس طرح کہ گھر کے اندر جو ہے وہ پتھروں کا گرنا، یا پانی کے چھینٹے آنا، یا خون کے چھینٹوں کا پڑنا، تو یہ جنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیں، انسان کے ذریعے سے ہم یہ کام کروا سکتے ہیں کہ پتھر پھینکے جائیں، پانی کی چھینٹیں پھینکی جائیں، کوئی لال رنگ یا خون پھینکا جائے۔ اسی طرح عاملین جو ہیں وہ انسانوں کی بجائے وہ جناتوں سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ گھروں کے اندر پتھراؤ کروانا، گھروں کے اندر جو ہے وہ خون کی، پانی کی چھینٹیں آنا، دیواروں پہ دیکھنا کہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں۔ بعض اوقات واضح طور پر خون کے وہ جو ہیں وہ فرش پر گرا ہوتا ہے اور سیڑھیوں پر گرا ہوگا، اسی طرح خون بہہ رہا ہوگا کسی جگہ سے، گھر کے کسی کونے سے، تو یہ جنات کی نشانی ہے۔ اور گھر کے اندر پتھراؤ ہونا، گھر کے اندر پتھروں کا گرنا، مختلف قسم کے پتھروں کا گرنا، یہ جنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چوتھی نشانی، گھر کے افراد کا بغیر کسی وجہ کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، الجھ پڑنا، کہ آرام سے بیٹھے تھے، اچانک سے لڑائی شروع ہو گئی۔ گھر میں سکون تھا، امن تھا، شانتی تھی، ایسے ریلیکس، سب لوگ ریلیکس تھے، لیکن اچانک سے ایک چھوٹی سی بات سے جھگڑا شروع ہوا اور کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ گھر کے افراد ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، بے سکونی اور جناب ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے الجھنا، بات بات پہ تکرار، میاں بیوی ہیں تو ان میں جھگڑا، بہن بھائی ہیں تو ان میں جھگڑا، اسی طرح گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ آپس میں ایسے جیسے ایک دوسرے کو بلانا پسند نہ کرے، اس طرح سے جناب گھر کے اندر بے سکونی کا عالم، یہ جنات کی نشانی ہے۔ اور اس میں سے اکثر جنات جو ہیں وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ تلقین فرمائی کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو۔ ہمیں خود کو اور اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرنی اور کروانی چاہیے کہ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، اور اس کی تلقین کرنی چاہیے اور سختی سے تلقین کرنی چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھایا جائے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اس میں جو ہے وہ ممانعت ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان کھانا کھانے میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔
تو اگر درمیان میں کھانا کھاتے وقت پھر یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس وقت جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہے کہ شیطان جو ہے وہ سارا کھانا اگل دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ بیت الخلاء جاتے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ تلقین فرمائی کہ بیت الخلاء جاتے وقت جو ہے وہ آپ اس کی دعا ضرور پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے سے شیاطین جو ہے، خبیث جنات جو ہیں، خبیث شیاطین جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جو بیت الخلاء ہے یہ جنات کا جو ہے وہ زیادہ زیر اثر جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، اور یہاں پر چونکہ گندگی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ پانچویں نشانی جنات کے گھر کے اندر موجودگی کی کہ چھت پر قدموں کی آہٹ کا محسوس ہونا، چارپائی گھسیٹنے کا محسوس ہونا، یا کسی چیز کا جو ہے وہ آگے پیچھے گھسیٹنے کا جو ہے وہ آواز آنا اور محسوس ہونا، یہ جنات کی نشانی ہے۔ چھویں نشانی جو بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ سخت ترین ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جنات اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں، جہاں پر جنات ہوں اور وہاں پر ہلچل نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے، اور خبیث جنات تو ضرور اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہلچل ضرور کرتے ہیں۔ نیک جنات جہاں پر ہوں وہاں پر ایک نشانی آج آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں پر نیک جنات ہوں فریدی صاحب، وہاں پر خوشبو آتی ہے، اچانک سے خوشبو آتی ہے نیک جنات کی آمد سے، یہ نیک جنات کی نشانی ہے۔ اور سرکار پیر صاحب نے نیک جنات کے حوالے سے عمل بھی بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اولیاء جنات اور نیک جنات سے جو ہے وہ تعلق اور دوستی بنانے کے لیے اور ان سے اپنا کام اور مدد لینے کے لیے وہ آپ کی سکرین کے سامنے وہ عمل شو ہو رہے ہیں، اسے آپ ضرور کیجیے گا۔ تو جنات، خبیث جنات جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ محسوس، اپنے احساس ضرور دلاتے ہیں اپنی موجودگی کا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے واضح طور پر کوئی پیچھے پیچھے ہے، اور جیسے انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ رات کو کمرے کے اندر سے نکلا رفع حاجت کے لیے تو یوں لگا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، شاید اس طرف سے کوئی دیکھ رہا ہے، تو جب ادھر منہ کیا تو کوئی نہیں تھا، شاید اس طرف سے کوئی دیکھ رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، تو جب ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حقیقتاً یعنی ریئل طور پر ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ساتھ ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو جنات جو ہیں وہ اپنا احساس ساتھ ہونے کا، موجودگی کا جو ہے وہ احساس دلاتے ہیں۔ تو جو میں نے نشانی بتائی نیک جنات کی کہ وہ ان کی وجہ سے خوشبو آنے لگے، نیک جنات کی وہ نشانی ہے۔ اور اگر بدبو اچانک آنے لگے، ایسے جیسے گھر کے اندر کوئی گندی چیز داخل ہوئی ہے، کوئی جانور مرا ہے، اس طرح کی بدبو آئے، تو یہ خبیث اور شریر جنات کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اکثر کئی ایسے کیسز بھی آئے ہیں اور ایسے مریض بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنا یہ تجربہ بتایا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے یا کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے، اور بار بار کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ سیڑھیاں کون اترا، تو کوئی پتہ نہیں چلتا، بار بار دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو کہ سیڑھیاں چڑھا تو نہیں، تو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کہ سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی آواز بار بار محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جنات کی بلا شبہ جنات کی واضح ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک بہت خطرناک ترین نشانی جنات کے موجودگی کی، خاص طور پہ خبیث اور شریر جنات کی موجودگی کی 9ویں نشانی جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ دروازوں یا کھڑکیوں کا خود بخود کھل جانا۔ اکثر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکا ہے، دستک ہوئی ہے، تو دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ کھولا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اکثر دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا یا دھواں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا،
اندھیرا تھا، دھواں تھا اور کچھ نہیں تھا، یا بدبو آئی، دروازہ کھٹکا، دستک ہوئی، کھولا اور بدبو آئی، تو یہ جنات کی نشانی میں سے کھڑکیاں خود بخود کھل جانا، خود بخود بند ہو جانا، لائٹ خود بخود چل جانا، بند ہو جانا۔ بعض اوقات اکثر کوئی الیکٹریکل خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بھی ایسا گھروں میں ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جو کیسز آئے ہیں ان میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس طرح شیاطین اور جو شرارتی جنات ہیں ان کی شرارت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ جن میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ باورچی خانے میں، کچن کے اندر برتنوں کے کھٹکنے کی آواز، یا باورچی خانے سے اکثر کھانا پکنے کی سمیل آنا، خوشبو آنا، یا کسی چیز کے گلنے، کسی چیز کے سڑنے کی، جلنے کی بدبو آنا، لیکن کچن میں کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن سالن کی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے کسی چیز کے جلنے کی، تو یہ جنات کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اکثر خواتین جب خانقاہ پر آتی ہیں تو ان کے بتانے سے یہ بات بھی تجربے میں اور مشاہدے میں کئی سالوں سے آ رہی ہے، اور ہم لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ حاملہ خواتین کو اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جس گھر میں جنات ہوں گے کہ ان کے پیٹ پر، ان کے جو ہے اوپر کسی جانور کی چھلانگ لگانے کی جو ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے جانور، کسی جانور نے چھلانگ لگائی ہے اور قدم اس کے پیٹ پر لگے ہیں، تو اس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی جنات کی واضح ترین نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ایک خاتون، ایک بہن آئیں، ان کے جانور مر جاتے تھے، بکریاں مر جاتی تھیں، بکرے مر جاتے تھے، اور انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے تھے وہ مر جاتے تھے، تو ان کے استخارے میں بھی اور ان کے جو تھا یہ نشانی، جو یہ علامت تھی، وہ جنات کی گھر کے اندر موجودگی کی جو تھی وہ علامت تھی۔ اسی طرح چیزوں کا خود بخود گر جانا، گر کر ٹوٹ جانا، وہ جو ہے، یا ادھر ادھر ہو جانا، یہ جنات کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی فرد بھی گر سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایک صاحب آئے، وہ ہمارے سلسلے سے ان کا تعلق تھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو ان کے والد بہت زیادہ جو تھے وہ بیمار تھے، تو ان پر جنات تھے، ان کے استخارے میں بھی آیا اور ان کی علامات سے پتہ چلا، تو نیکسٹ ڈے ان کے آنے کی اپائنٹمنٹ تھی، تو اس سے پہلے وہ جو تھا جنات نے ان کو مار دیا۔ کس طرح سے مارا؟ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ایسے لگا ہے کہ جیسے ابو کو کسی نے دھکا دے کے گرایا ہے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ مشدی صاحب، ایسے لگا ہے جیسے کسی نے دھکا دے کے گرایا ہے اور سمجھ نہیں آئی، تو جان بھی نکل گئی، اور جب ہاسپٹل جتنی دیر تک لے کے جاتے تو ان کا سانس بھی بند تھا، تو ہاسپٹل میں جب لے کے گئے ہیں تو ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلا کہ ان کے جو سر کے پیچھے کی جو ہڈی ہے، جو کھوپڑی ہے ان کی، اور سر کا جو اس طرف کا جو حصہ ہے اس پر دراڑ تھی۔ ٹیسٹ کروانے سے یہ پتہ چلا، ڈاکٹرز نے بتایا۔ تو اس طرح سے دراڑیں تھیں، اس طرح سے کہ جیسے کوئی کانچ نہیں چکنا چور ہو جاتا اور وہ جڑا رہتا ہے لیکن چکنا چور ہو جاتا ہے، اور ایسے دراڑیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس طرح دراڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹیسٹ کے اندر واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا، اور انہوں نے ہمیں بھی بتایا اور دکھایا، ہم نے خود دیکھا۔ جنات اکثر لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، گھر کے اندر جو موجود افراد ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں، ایک ٹھیک ہوا دوسرا بیمار ہو گیا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا تیسرا بیمار ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا تو چوتھا بیمار ہو گیا۔ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت گھر کے اندر آئی رہتی ہے، تو شیاطین جنات اور شریر جنات اور خبیث جنات کی علامت ہے۔ گھر کے اندر بے برکتی، تنگ دستی، فاقے، یہ جو ہے وہ خبیث جنات کی گھر کے اندر موجودگی کے آثار ہیں۔ اکثر ایسی جگہ پر جہاں پر گھر کے اندر جنات کا زیادہ اثر ہے یا زیادہ ان کے قبضے میں جو جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اکثر گزرنے سے جو ہے وہ دل بھاری ہو جائے گا، جسم وزنی ہو جائے گا، اور اکثر جسم کے اندر سرد لہر جو ہے وہ دوڑ جائے گی، سرد لہر اٹھے گی، اور جناب خوف اور گھبراہٹ، اور ایک دم سے انسان جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں اور سٹریس میں چلا جائے گا۔
ٹینشن میں آ جائے گا اور وہ پسینے آنے لگیں گے۔ اس طرح سے بھی جنات کی علامات کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے اندر جنات کی موجودگی ہے اور جنات اپنا احساس کروا رہے ہیں، اور یہ جنات شریر ہیں اور خبیث ہیں، ان سے چھٹکارا جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پا لیا جائے۔ ایک نشانی، جس گھر کے اندر شیاطین، خبیث جنات اور شریر جنات موجود ہیں، اس گھر کے افراد کو اکثر خواب کے اندر خوفناک شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر کتا دکھائی دے گا، اکثر جناب بندر دکھائی دے گا، ریچھ دکھائی دے گا، بھیڑیا دکھائی دے گا، اور بعض کو تو چڑیلیں اور جناب جنات جو ہے اپنی خوفناک شکلیں اور ڈرونی شکلیں بنا بنا کر خواب میں جو ہے وہ آ کر ڈرائیں گے، اور ان کو خواب کے اندر چیخیں سنائی دیں گی۔ اس طرح سے بھی جنات کے جو ہے وہ جناتی گھر کے اندر جو اثرات ہیں اس طرح سے بھی وارد ہوتے ہیں کہ نیند کے اندر بھی وہ اس طرح سے خلل ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات پاؤں کی جو ہے اس کو ہلا کے اٹھا دیا، بعض اوقات اس کو یکدم جو ہے وہ کسی بچے کو رلا دیا، اس کو جگا دیا، اور گھر کے افراد راتوں کو سو نہیں پاتے، تو اس گھر کے اندر جو ہے وہ جنات کی واضح طور پر یہ علامات ہیں کہ جنات موجود ہیں، اس کا وہ جلد سے جلد علاج کریں یا کروا لیں۔ اس طرح میں نے جو بتایا کہ جنات خون پیتے ہیں، اور میں نے شروع میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جنات جو ہیں 30,000 جنات نے مجھے خود بتایا کہ وہ خون پیتے ہیں۔ مشہدی صاحب، یہاں پر ڈی ایچ اے سے ہماری خانقاہ پر کچھ لوگ آئے، ایک فیملی آئی جن کی 14 13 15 سال کی بیٹی تھی، اس پر جنات تھے۔ تو جنات کا جب اثر ہوتا ہے تو انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جو جسم ہے اس کی کئی نشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک الگ سے بیان آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو اس کے اندر جنات تھے 30,000 جنات۔ تو جب ہم نے پڑھائی شروع کی، ناد علی پڑھا اور سورہ طارق کی کچھ آیات پڑھیں، سورہ مزمل پڑھی، اور جو ہمارے خانقاہ پر جو پڑھائی ہوتی ہے خاص وہ پڑھائی پڑھی گئی، تو جنات حاضر ہوئے۔ تو جنات بول کر یہ بتانے لگے کہ ہم اس بچی کا خون پی رہے ہیں۔ تو اکثر جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ان جنات سے جب میں نے تھوڑی سختی کی اور ان سے زیادہ سوال جواب کی اور پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے، کیا لینے آئے ہو، کیا چاہتے کیا ہو، اس بچی سے کیا چاہتے ہو، تو اس نے اپنے سارے سوالوں کا جواب دینے کے بعد کہا کہ اس بچی کی جو والدہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، یعنی کہ جو اس بچی کی نانی ہیں، ان کا بھی خون ہم نے پیا تھا اور اس کو مارا بھی ہم نے تھا۔ لاہور کا بہت مشہور ترین ہاسپٹل ہے، وہاں پر ان کا جو تھا وہ اس بچی کی نانی جان جو تھی اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس خاتون کے اندر، یعنی اس بچی کی جو والدہ کی جو والدہ ہے، جو نانی ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی خون کا قطرہ بھی نہیں رہا، خون ختم ہو گیا ہے، اور یہ جسم کا جو گوشت ہے یہ اور ہڈیاں ایک ہو گئی ہیں۔ یہ ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے بتایا دوران حاضری، جب اس بچی کے اندر جنات کی حاضری ہو چکی ہوئی تھی اور جنات میرے سامنے موجود تھے، اور اس کی والدہ نے کہا کہ پیر صاحب یہ جنات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری والدہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس بچی کی جو والدہ تھیں وہ بہت زیادہ رونے لگی کہ اب یہ میری بیٹی کے اوپر آ گئے ہیں، اور جنات نے کہا کہ اب ہم اس بچی پر ہیں، اس کے بعد اس کی والدہ کی باری ہے، پھر اس کے باپ کی باری ہے، اور دیگر بہن بھائیوں کی باری ہے۔ تو ایسے حالات اکثر پیدا تب ہوتے ہیں جب کسی عامل، کسی جادوگر، کسی کالا علم کرنے والے کی وجہ سے جنات جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کے بھیجنے سے آتے ہیں۔ تو جنات جو ہے وہ خون بھی پیتے ہیں، اور یہ بات بھی مشاہدے اور تجربے میں آئی ہے کہ جنات جو ہیں وہ دل کو بھی دبا دیتے ہیں اور اکثر بیماریاں بھی لگا دیتے ہیں۔ جناتی شخص کی اکثر چوٹ لگ جاتی ہے، چھوٹی موٹی بڑی چوٹ اسے اکثر لگے گی، اکثر ایکسیڈنٹ ہوں گے، اکثر کسی نہ کسی وہ مشکل میں پھنسا رہے گا، کندھے بھاری رہیں گے۔
آنکھوں سے سیک اور پاؤں سے سیک نکلے گا، پٹھے کھچاؤ کھچاؤ میں رہیں گے، محسوس ہوں گے۔ اس گھر والوں کو چاہیے جس گھر کے اندر جنات ہیں، انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد ان کا جو ہے وہ علاج کر لیں اور کروا لیں۔ علاج کس طرح سے کریں کہ آپ باوضو رہیں، سارے گھر والے غسل میں رہیں، پاک صاف ان کے کپڑے ہونے چاہیے، گھر کے اندر صفائی ضرور ہونی چاہیے۔ اور اکثر گھر کے کونوں میں کوڑا پڑا رہتا ہے، کچرا پڑا رہتا ہے، اسے اٹھاتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، اور اس بدبو کے پھیلنے کی وجہ سے جو ہے وہ جنات کا جو ہے وہ بسیرا ہوتا ہے، اور جنات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو صفائی جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نصف ایمان ہے، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو پنجابی دے سیانے لوگ کہندے سی کہ صفائی ہے تے خدائی ہے، صفائی ہے تے خدائی ہے۔ تو صفائی نہیں تو پھر ظاہر ہے ان خبیث چیزوں کے اثر جو ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے۔ تو گھر کے اندر صفائی، جالے نہ لگنے دیں، جالے اتارتے رہیں، پنکھے صاف ہونے چاہیے، وہاں پر میل کچیل نہ ہو، گھر کے کونوں سے، اور اکثر جو کونے ہیں ان کے اکثر وہاں پر جو ہے وہ فرش گندے ہوتے ہیں، اور جو سائڈیں دیوار کی نچلی سائڈیں وہ گندی ہوتی ہیں، وہ صاف ہونے چاہیے، گرد و غبار نہ ہو، گھر کے اندر سے صفائی، اور گھر خوشبودار ہو، گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگربتیاں اس کے اندر جلائی جائیں تاکہ جنات کے جو اثر ہے وہ کمزور ہو اور خبیث جنات وہاں سے بھاگیں۔ تو اگربتیوں والا عمل پیر صاحب نے بتایا ہوا ہے، وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ضرور آپ اسے واچ کیجئے گا۔ اگربتیوں کے یہ عمل سے تو ایک تو مال و دولت جو ہے وہ بھی آتی ہے، اور گھر کے اندر خیر و برکت جو ہے وہ بھی آتی ہے، اور رزق حلال کی جو فراوانی ہے وہ بھی آتی ہے، اور شیاطینی اثرات جو ہیں وہ بھی دور بھاگتے ہیں۔ تو جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اگربتی کا عمل، اسے ضرور دیکھیں، یہ بھی آپ کے کام آئے گا، اور گھر کے اندر جو اثرات ہیں یہ ختم ہوں گے۔ اور ایک بات، اپنے تلفظ درست کریں، اور قرآن پاک کی ہمیشہ جو ہے وہ تلاوت کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں، جس میں آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، سورۃ البقرہ پوری پڑھی جائے تو اور بہتر ہے، یا آخری رکوع پڑھ لیا جائے، اور اسی طرح چہار کل ہیں، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار صبح و شام ضرور جو ہے وہ استغفار کی کثرت جو ہے وہ کیے جائے، اور درود شریف جو ہے اس کی کثرت کی جائے، خود بھی معطر رہیں، صاف ستھرے رہیں، اور پورے گھر کو بھی صاف ستھرا اور معطر جو ہے وہ رکھیں۔ اکثر کچن جو ہے وہ اس میں صفائی نہیں رہتی، اور وہ ہمیشہ وہ گندگی اور غلاظت جو ہے وہ پھیلی رہتی ہے، تو اپنے کچن اور باتھ روم جو ہے ان کو ہمیشہ صاف اور پاکیزہ رکھیں۔ تو اسی طرح بیت الخلاء جو ہے اس میں اکثر بدبو آتی رہتی ہے، تو اس کا کوئی بھی حل نہیں کرتا، تو اپنے بیت الخلاء کو، واش روموں کو جو ہے وہ صاف اور پاک جو ہے وہ رکھے، اور اپنے بیت الخلاء میں اور اپنے جو واش رومز ہیں اس میں جو ہے اپنے کپڑے نہ لٹکا کر رکھیں، اپنے کپڑے اکثر بنیان اور اپنی شلواریں جو ہیں وہ، اور جو ٹراؤزرز ہیں وہ واش روموں کے اندر کلیوں پر جو ہے وہ ٹنگے رہ جاتے ہیں، لٹکے رہ جاتے ہیں، تو ان کو بھی وہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے وہ نکال دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ جو خبیث چیزیں ہیں، شریر چیزیں ہیں، وہ زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر ایسا ہو کہ کسی بچے پر یا کسی گھر کے فرد پر، وہ گھر کے اندر جو جناتی اثرات تھے وہ کسی ایک فرد پر ایسے منتقل ہوئے ہیں کہ وہ اب واضح ہو گئے ہیں اور ظاہر ہو گئے ہیں اور حاضر ہونے لگے، تو اس کے لیے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا آفیشیل نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس پر رابطہ کر کے آپ خانقاہ میں تشریف لے آئیں، اور لوکیشن جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اس لوکیشن پر ہماری ادارے کی لوکیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اس پر جو آپ کلک کر کے براہ راست ڈائریکٹ لوکیشن پر جو ہے وہ اس خانقاہ پر تشریف لا کے اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے اسے اونچی آواز سے لگایا جائے، تاکہ جو ہے جنات، شریر جنات اور خبیث جنات جو ہیں اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا، بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا ضرور جو ہے وہ یاد کی جائے۔ اسی طرح
گھر کے افراد کو چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ حصار کریں. کیا حصار کریں؟ وہ اسکرین پر آپ شو ہو رہا ہے، طاقتور روحانی کڑے کے نام سے یہ حصار ہے، سرکار پیر صاحب نے یہ دیا ہے. اسے آپ ضرور فالو کریں، اسے ضرور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے شیاطین سے اور جنات سے، اور یہ شریر جنات سے اللہ رب العزت ضرور بے ضرور نجات عطا فرمائیں گے. بس ہم نے خود کو بدلنا ہے، خود کو سنت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈالنا ہے. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خوشبو ہے جو ہم اکثر خانقاہ اولیاء میں دم کر کے دیتے ہیں، اور آپ ہماری جو ہے ویب سائٹ اور جو سٹور ہے اس پر آپ جا کر خوشبو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. سرکار پیر صاحب کے دم کی ہوئی جس کا آپ شاور میں ڈال کر وہ خوشبو جو ہے آپ شاور میں ڈال کر اس خوشبو کو دم کی ہوئی جو ہے اس کو آپ گھر کے اندر جو ہے وہ چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے جو ہے وہ جنات بھاگ جائیں گے، جنات کی فوج کی دوڑے لگ جائیں گے. اسی طرح جو آج ایک عمل جو بتانے جا رہا ہوں، جس کی خاص اجازت دے رہا ہوں کہ گھر کے سارے افراد مل کر پہلے درود و سلام پڑھیں، پھر اکٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سارے افراد 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اسی طرح پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھتے جائیں 11 مرتبہ. جب آپ سارے افراد مل کر جب آپ پڑھ لیں تو سارے گھر کے اندر جو ہے ہر جگہ پر جا کر بیت الخلاء کو چھوڑ کر ہر جگہ پر جا کر سارے گھر والے جو ہیں وہ پورے کونوں میں اور دیواروں میں جو ہے گھر کے ہر کمرے کی چاروں کونوں میں، کچن کے چاروں کونوں میں، گھر کے جو مین باؤنڈری کے چاروں کونوں میں جو ہے وہ آپ اس کو سب افراد جو ہیں باری باری سب جائیں اور پھونک لگاتے جائیں. اسی طرح یہ عمل آپ ایک دوسرے کے جو گھر کے جو سربراہ ہیں جیسے والدہ ہیں والد ہیں وہ اپنے بچوں کے سروں پر یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ 11 بار پڑھ کر ان کے سروں پر پھونک ماریں. اسی طرح پانی کی بوتل سامنے رکھ لی جائے، اس پر بھی پھونک لگا دیں سب افراد اور سب پئیں. انشاءاللہ تعالی گھر سے جو ہے وہ جنات کے جو اثرات ہیں وہ کمزور ہوں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے. اسی طرح اذان پڑھیں، مشہدی صاحب اذان پڑھیں. ایک ہوتا ہے اذان کہنا، اذان کہنے کے پورے طریقہ کار ہیں. وضو کیا جائے اور جناب اس کے پورے آداب ہیں، وقت پر دی جائے، پھر اس طرح سے جس طرح مؤذن کہتے ہیں، پھر نماز کے لیے وہ اذان ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اذان کہنا. ایک ہوتا ہے اذان پڑھنا. گھر کا معزز فرد، بڑا فرد جو جس کی اذان ٹھیک ہے، بالغ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ گھر کے اندر چلتے پھرتے اذان کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء کرام، مشائخ اعظام، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اذان جہاں پر کہی جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذان جہاں پر کہی جاتی ہے وہاں پر شیاطین جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں، وہاں پر آتے نہیں ہیں. اور جب اذان کہہ دی جاتی ہے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، اور پھر جب مسجد کے اندر جب پھر اقامت کہی جاتی ہے پھر دور بھاگ جاتے ہیں شیاطین، اور پھر آ جاتے ہیں. جب اقامت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، اور آ کر نماز کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ کام کر لینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، اس میں بہتری نہیں ہے. اللہ کے بندے، نماز جو ہے یہ اللہ سے رابطہ ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا نام نماز ہے. ٹھیک ہے، تو اذان جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہی جائے، پڑھی جائے، اور گھر کے اندر ہو سکے تو گھر کے اندر سنتیں گھر کے اندر ادا کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو
فرض اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو سنتے گھر میں آ کے پڑھ لیں، یا کوئی ایک آدھی نماز گھر میں بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال کرنے سے اللہ رب العزت جنات سے، شیاطین سے، شریر، خبیث، مکار جنات سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کی اسکرین پر جناتی شخص کی پہچان، جناتی مریض کی پہچان کے حوالے سے بھی شو ہو رہا ہے، اسے بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو سرکار پیر صاحب کے بتائے ہوئے بڑے ہی طاقتور، مجرب اور سریع الاثر اعمال جو ہیں وہ مل سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور اس طرح کے شیاطینی اثرات سے جو ہے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔